مار پیٹ کر زبردستی میڈم نے مجھے تیار کیا تھا اور ایک امیر زادے کے سامنے پیش کیا تھا، پر میں اس کے قدموں میں گر گئی اور کہا میں بہت شریف لڑکی ہوں۔ میری باتیں سنتے وہ باہر چلا گیا اور مجھے خرید لیا۔ میں سمجھی شاید مجھے وہ آزاد کرے گا، پر یہ میری بھول تھی کیونکہ وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا۔ ایک کمرے میں لے جاتے ہی دروازہ لاک کر کے مسکرانے لگا۔ میری جان تب نکلی جب اس ظالم امیر زادے نے میرا لباس۔ وہ اس کمرے سے نکلنے کی جستجو میں تھی جہاں اسے کل رات سے قید کیا گیا تھا۔ یہ گھر کسی انجان کا نہیں بلکہ اس کی موبولی خالہ عابدہ کا گھر تھا۔ عابدہ اس کی ماں کی بہترین دوست تھی جس پر جان چھڑکتی تھی۔ عابدہ کے اس گھر اس کا جانا عام سی بات تھی۔ آج بھی وہ اپنی ماں کو بنا بتائے عابدہ کے پاس آ گئی۔ عابدہ سے باتیں کرتے کرتے عابدہ نے اس کے سامنے تازہ جوس رکھا تو بے جھجک مکمل جوس پی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے سر بری طرح سے گھومنے لگا، پھر کچھ یاد نہ رہا۔ گھنٹوں بعد جب آنکھ کھلی تو اس نے ہلنے کی کوشش کی لیکن اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ٹیپ سے باندھا گیا اور ہاتھ پیچھے کمر کے ساتھ ٹانگوں کو بھی سختی سے باندھا ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر کھڑکی کی جھڑی سے آتی روشنی سے اندازہ ہوا تھا یہ کمرہ عابدہ کے گھر کا اسٹور روم ہے۔ اس کی آنکھوں سے خشک آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ حلق خشک تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا عابدہ اس کے ساتھ یہ کر سکتی ہے، پر عابدہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اس کی ماں کی دوست تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور عابدہ لائٹ کھول کر کمرے میں آئی۔ غلط وقت پر ہوش آ گیا تمہیں، پر خیر ہے۔ نیلم کو ہوش میں دیکھ کر وہ بدمزہ ہوئی، جبکہ نیلم تو عابدہ کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ فرحان اور ریحان جلدی گاڑیوں میں ڈالو اسے۔ اس بار نیلم کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ وہ ان دونوں کو جانتی تھی۔ یہ دونوں لڑکے عابدہ کے بھانجے تھے جو نیلم کو اپنی چھوٹی بہن کہتے تھے۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا جن لوگوں سے اس کا سالوں کا تعلق تھا وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ ریحان فرحان نے خباثت سے اس کی جانب دیکھتے آنکھیں ونک کی، پھر اس کے بندھے ہوئے وجود کو اٹھاتے گھر سے باہر لے جانے لگے۔ گھر کے باہر فرحان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس میں وہ اسکول کے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتا تھا۔ ان لوگوں نے نیلم کو اس گاڑی میں ڈالا، عابدہ نیلم کے ساتھ، جبکہ فرحان اور ریحان فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے۔ نیلم کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا اس وقت آدھی رات ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اسے چھپا کر کہیں اور لے کر جا رہے تھے۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شدت سے حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ نہ جانے اسے کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ سفر گھنٹے بھر کا تھا جب ہائی روف کی رکی، اسے باہر سے کسی کے گاڑی کھولنے کی حکم کی آواز آئی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلا تو سامنے پولیس والے کو دیکھا۔ نیلم کے اندر ایک امید ابھری کہ گویا اب اسے بچا لیا جائے گا۔ مال سپلائی کر رہے ہو تم لوگ؟ کون سے کوٹھے پر جائے گی یہ لڑکی؟ گاڑی کا دروازہ واپس بند کرتے پولیس والے نے پوچھا تو نیلم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ایک آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ نہ جانے باہر پولیس والے ان سے کیا بات کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس فین چلنے لگی۔ مزید کچھ دیر کے بعد گاڑی دوبارہ رکی۔ عابدہ گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اسے باہر سے عابدہ اور ایک اور آدمی کی آواز آ رہی تھی۔ بلال اب تم غلط بات کر رہے ہو۔ سفینہ بائی نے صاف کہا تھا اگر لڑکی کنواری اور خوبصورت ہوگی تو 5 لاکھ قیمت دیں گے۔ اب 3 لاکھ میں کسی صورت لڑکی نہیں دوں گی۔ عابدہ کی بات سن کر اس پر لرزہ طاری ہوا، یعنی وہ جسم فروشی کے لیے بیچی جا رہی تھی، جبکہ یہ روز کا کام۔ چک چک مت کر، 3 لاکھ لے لے ابھی، باقی اگلی لڑکی کے وقت قیمت زیادہ لے لینا، وہ آدمی کہنے لگا، ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا، ورنہ میں کسی دوسرے کوٹھے پر اسے بیچ دوں گی۔ عابدہ نے غصے میں کہا تو وہ آدمی مان گیا۔ عابدہ کو 5 لاکھ دے دیے۔ عابدہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو سامنے موٹا تازہ سیاہ آدمی کھڑا تھا۔ نیلم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بری طرح سے مچلنے لگی۔ وہ آدمی اسے کسی بے جان چیز کی طرح ہاتھ میں اٹھاتے ایک رنگین جگہ پر لے گیا جہاں سے تیز گانوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسے پچھلے کچن کے راستے سے اندر لے جایا گیا۔ تنگ رہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں پھینک دیا گیا جہاں پہلے 3 لڑکیاں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ نیلم کے منہ سے ٹیپ اور کپڑا ہٹایا تو نیلم بری طرح سے کھانسنے لگی۔ ایک عورت نے اسے پانی پلایا، اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ نیلم فوراً سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس عورت نے زوردار تماچا مارتے ہوئے نیلم کو اس کمرے میں باقی 3 لڑکیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ لڑکیاں ڈری سہمی دوڑ رہی تھیں۔ اب نیلم کی حالت بھی ان جیسی تھی۔ گھنٹوں گزرنے کے بعد وہی عورت واپس اس کمرے میں آئی اور ایک چاول کی تھال اس کمرے میں رکھی۔ وہ لڑکیاں بھی 2 دن سے بھوکی تھی جب ہی کھانے لگی، جبکہ نیلم کے وجود سے طاقت ختم ہونے لگی تھی۔ وہ مجبور ہو کر اس تھال سے زندہ رہے۔
رات ہوتے ہوتے وہ سب آپس میں سو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ ان کا اگلا دن پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ اگلے دن صبح ایک موٹی سی عورت زیور اور میک اپ سے مزین 2 کم عمر لڑکیوں کو ساتھ لیے اس کمرے میں آئی اور پھر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ وہ 2 لڑکیاں اس عورت کے حکم پر، جس کا نام صفیہ بائی تھا، نیلم سمیت ان دونوں لڑکیوں کو بے لباس کرنے لگی۔ پھر ان کے جسم کو دیکھا، کس کا جسم بے داغ اور زیادہ خوبصورت ہے۔ صفیہ بائی کی نظریں نیلم کے چہرے اور اس کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ وہ چاندی سے دمکتی خوبصورتی سے مالا مال تھی۔ اس لڑکی کو مہرو کے حوالے کرو، اسے تیار کرے۔ صفیہ بائی نے نیلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ نیلم کو واپس اس خوبصورتی سے مالا مال تھی اور اس لڑکی کو مہرو کے حوالے کرو واپس کپڑے پہناتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ پھر ایسے ہی فیصلے باقی لڑکیوں کے لیے بھی کیے گئے۔ اگلے 2 دن کوٹھے کی مشہور طوائف اور جسم فروش جو اداؤں سے مالا مال تھی، وہ نیلم کو سمجھانے لگی، طور طریقے سمجھانے لگی، پر نیلم کی مستقل آزادی کی فریادیں اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ جو باقی سب کے ساتھ ہوتا تھا، اسے بہت بری طرح سے مارا گیا۔ 2 دن تک اس کا کھانا بند کر دیا گیا۔ اس بات کا یقین دلایا گیا اسے مرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسی طرح مارا جائے گا، بھوکا رکھا جائے گا جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانی تو 1 نہیں 2 نہیں 3 مردوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ 2 دن بعد نیلم خوف سے مجبور ہو کر مہرو کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ مہرو اسے لبھانے کی ادائیں اور گفتگو سمجھانے لگی۔ 3 دن بعد اسے نہلا کر سندل کی خوشبو لگا کر تیار کیا گیا۔ اسے بہت ارگاں لباس پہننے کو دیا گیا، جس میں کمر، پیٹ، بازو، گردن سب نمایاں تھی۔ چہرے کو میک اپ لگا کر مزید حسین کیا گیا اور مہرو اسے اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ وہ جس شخص کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ بہت رئیس شخص ہے اور اس کوٹھے پر پہلی بار آ رہا ہے۔ نیلم اگر اسے لبھانے میں کامیاب رہی تو وہ نیلم سے خوش ہو گیا تو ضرور وہ نیلم کو بخش بھی دے گا۔ اس کے بعد کوٹھے پر کوئی اسے عام گاہک کے سامنے پیش نہیں کرے گا، بلکہ وہ باقی طوائفوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ مہرو نے اسے بتایا یہ موقع کم لڑکیوں کو ملتا ہے، زیادہ تر ان کو ملتا ہے جو بے انتہا حسین اور کنواری بھی ہوں، اور جو لڑکی اس میں کامیاب ہو جاتی ہے سوداگر کے سامنے لوٹنا پیٹنا یا آزادی کی فریاد کرتی ہے، پھر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں جو سمجھ سے پڑے ہیں۔ نیلم مبرو کی باتوں سے بہت ڈر چکی تھی۔ ڈر کے باوجود وہ خود کو جسم فروشی کسی صورت کے لیے تیار نہیں کر سکتی تھی، اگرچہ موت تو اس کے مقابل کھڑی ہوتی۔ کچھ گھنٹے گزرے تو ناچ گانے کی محفل شروع ہو گئی۔ بعد میں ایک لڑکی آئی اور نیلم کو اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ ایک کمرے کے اندر بھیج کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کمرہ باقی کمروں سے زیادہ کشادہ عالیشان سجا ہوا تھا۔ نیلم کو وہ کمرہ جہنم کا گڑھا لگنے لگا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال خودکشی کا آیا۔ جلدی سے اس نے اس عمل پر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں رکھی کانچ کی بوتل توڑنے لگی، ایک بڑا کانچ کا ٹکڑا اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو مارتی، کمرے میں کوئی دروازہ کھول کر داخل ہوا۔ وہ نیلم کی جانب پلٹا ہی تھا جب نیلم نے اس کانچ کے ٹکڑے سے اس پر وار کیا۔ مقابل ہوشیار اور چوکنا تھا۔ جب ہی اگلے ہی لمحے نیلم کے ہاتھ سے زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ کانچ کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ نیلم کے منہ سے درد بھری کڑاہ نکلی۔ 6 فٹ سے نکلتا لمبا طاقتور نوجوان، اس کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، آنکھیں گہرے براؤن رنگ کی تھی، اپنی جانب مروب کرنے والی، دیکھنے والا نگاہ نہ ملا پائے، ریشمی بال جن کو ہاتھ سے بار بار پیچھے کرتا۔ اس کے باز و دست اتنے توانا ہو چکے تھے کہ اسے رگیں نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ فرہاد ملک کا سب سے چھوٹا اور ہونہار پوتا اسفندیار ملک تھا اور حویلی کا ہونے والا نیا سردار۔ سرداری میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ شہر میں اپنا بزنس سیٹ کر چکا تھا اور فرہاد ملک کے کہنے پر واپس گاؤں لوٹا تھا۔ اسے لڑکیوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور اس کے لاڈ کی انتہا یہ تھی کہ دادا جان نے اس کی مرضی کے بغیر اس کا کہیں رشتہ طے نہیں کیا تھا، کیونکہ ضدی تھا، ضد پہ آتا تو کسی کی نہیں سنتا۔ اس بار شہر سے گاؤں اپنے آنے والے دوستوں کو بھی ساتھ لایا تھا جو شہر کے بھی مشہور بزنس مینز کے بیٹے تھے، اس طرح بگڑے ہوئے رئیس زادے۔ مگر ان میں اور اسفندیار میں ایک فرق تھا کہ اسفندیار لڑکیوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس کے دوستوں کے کئی لڑکیوں سے تعلقات تھے۔ وہ آج بھی کوٹھے پر اپنے ساتھ اسفندیار کو لائے تھے۔ پہلے وہ آنے والے کو راضی کرتے تھے مگر پھر شغل کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے دوستوں نے صفیہ بائی کو اسفندیار ملک کی خاص خدمت کا حکم دیا اور کہا کہ اسفندیار ملک کے لیے آج کچھ ایسا پیش کیا جائے جو بار بار آنا چاہے۔ جب صفیہ بائی نے اس سب کے لیے نیلم کو تیار کیا تھا، اسفندیار مطمئن
نہیں تھا، کتنا بھی حسن ہو وہ مائل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ یوں بھی اپنے آگے پیچھے بے پناہ حسین چہروں کو دیکھتا آیا تھا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کا استقبال پھولوں کی تازہ خوشبو نے کیا، لیکن نیلم کے بار کہنے پر وہ بروقت اسے سنبھال گیا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا غصہ ابھر آیا تھا۔ وہ کوٹھے کی طوائف اس پر جان لیوا وار کر رہی تھی۔ جبھی بے دردی سے نیلم کے بازو کو کمر پر مروڑتے ہوئے اسے اذیت سے دوچار کر گیا۔ اس وقت وہ اسفند کرتا شلوار پر شار ڈالے، روایتی مردانہ چپل پہنے اس لڑائی میں اس کی شال کندھے سے ڈھلک کر نیچے گری تھی۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی؟ نیلم کی کلائی کو مزید مروڑ کر غصے میں گھڑایا۔ نیلم کو لگا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ درد سے آنسو غصے میں اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ میں تمہیں ابھی جان سے مار سکتا ہوں، اسفندیار ملک نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ تم مجھے مار دو پر میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ وہ بولتے بولتے چیخی تو اسفندیار نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی جستجو میں مچل رہی تھی جب اسفندیار مل کر نظر اس کے چہرے پر سے اس کی گردن بازو پر گئی۔ اگر مرنے کا اتنا شوق ہے تو اٹھاؤ یہ کانچ اور لے لو خود کی جان۔ نیلم کا بازو جھٹکتے چھوڑتے ہوئے پرسکون سا بیڈ پر بیٹھ کے نیچے پڑی کانچ کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں مرو؟ مرنا تم لوگوں کا چاہیے جو دوسروں کی عزتیں لوٹتے ہیں۔ غصے سے پھنکائی تو اسفندیار نے آبرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ پہلا وہ غصے میں دب چکا تھا تو عزت دار لڑکی کوٹھے پر بیٹھی کیوں ہے؟ اپنی عزت بیچنے؟ گہرا طنز تھا۔ نیلم کی آنکھیں ڈگمگانے لگی۔ تم جیسی عزت دار کہیں دیکھی ہے میں نے؟ اسفندیار نخوت سے بولا۔ جو عزت دار آپ نے دیکھی ہے وہ آپ کی طرح ہوں گی جو رات کی سیاہی میں منہ چھپا کر یہ کام کرنے آتی ہیں۔ وہ اسفندیار کا دماغ گھوم گیا۔ نیلم کے بالوں کو لمحوں میں ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اس نے کھینچا تھا کہ نیلم اس کی گود میں گری۔ یوں نیلم کا اوپر کا آدھی جسم اسفندیار کی گود میں تھا، باقی جسم زمین پر تھا۔ کمر پر جھٹکا لگنے کی وجہ سے چہرے پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ تو کیا دن کی روشنی میں یہ کام کرتی ہو؟ کوٹھے پر آج رات اپنا جسم پیش کرنے کے لیے معاوضہ لیتے وقت تم بہت خوش ہوگی۔ تم جانتی ہو میں نے تمہاری اتنی رقم ادا کیوں کی ہے؟ جسم تو کیا جان بھی لے لوں، کوئی اسفندیار ملک کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ وہ گھمنڈ سے گھڑایا تھا اور اسے زمین پر دھکا دے دیا۔ کانچ ایک باریک ٹکڑا نیلم کے بازو پر لگا تو اسفندیار نے فوراً سے پھوس رسنے لگا۔ نیلم نے بہت اذیت سے وہ کانچ کا ٹکڑا بازو سے کھینچ کر نکالا۔ تم درندے ہو؟ نیلم روتے ہوئے دھاڑی تھی۔ اسفندیار ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے دیکھ رہا تھا جب اچانک فون رنگ ہوا۔ فون میں اس نے کان کے ساتھ لگایا، البتہ نظریں اب تک نیلم پر تھی جو اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج رات واپسی کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم بے اختیار پیچھے کھسکی۔ ہاں دادا جان فکر مت کریں، ایک بہت خوبصورت چیز خریدی ہے میں نے، استعمال میں اچھی ہے یا نہیں دیکھ لوں پھر۔ یہ کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اپنے لیے استعمال کی چیز سن کر نیلم کا وجود سن پڑنے لگ گیا۔ اس نے بے اختیار زمین پر پڑی اسفندیار کی چادر اٹھاتے ہوئے خود کے گرد لپیٹی تو اسفندیار کے ماتھے پر بل پڑا۔ وہ خاموشی سے نیلم کو دیکھتا ہوا فون دوسری طرف کی جانے والی کال سن رہا تھا۔ پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ بہت وقت ضائع کر دیا تم نے، اور خوش کرو مجھے۔ پاؤں کو ہلاتے ہوئے وہ پرسکون بولا تو نیلم خاموش رہی۔ کیا تم شرما رہی ہو؟ اسفندیار نے پھر سے تجسس سے پوچھا۔ نیلم نے اسے بے انتہا غصے میں دیکھا۔ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے یہاں سے لائے ہیں، میں جسم فروش نہیں ہوں۔ کچھ لمحے بعد اس نے کہا تو اسفندیار نے اسے بغور دیکھا۔ نیلم کو اتنا اندازہ تو ہوا تھا وہ شخص اب تک اس کے جسم پر ٹوٹ پڑا ہوتا۔ اگر وہ رکا ہوا شاید اس میں کچھ انسانیت باقی ہے۔ اسفند انداز لٹھ مار تھا تو میں یہ گندا کام نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے چلائی۔ ہم کسی عاشق کے ساتھ بھاگی ہوگی، وہ تمہیں یہاں بیچ کے ہوگی، اس عاشق کو اپنا آپ حوالے کیا ہوگا۔ ابھی اسفندیار بول ہی رہا تھا جب نیلم نے اس کی بات کاٹی۔ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، مجھے میری خالہ نے بیچا ہے۔ یہ کہتے نیلم بڑی طرح سے رونے لگی۔ اگر تم مجھ پر ہاتھ نہ ڈالتی اور تم عزت اور منت سے میرے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتی تمہیں نکال دیتا۔ اسفندیار کی بات سن کر وہ حیرت اور بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھنے لگی۔ یہ لوگ مار دیتے ہیں پر آزاد نہیں کرتے، وہ جیسے اسے آگاہ کر رہی تھی۔ میرا نام اسفندیار ملک ہے، کسی کی مجال نہیں مجھے انکار کرے۔ وہی شاہانہ انداز میں اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو مجھے یہاں سے نکال دو، بہت پر امید لہجے میں کہنے لگی۔ اسفندیار گہرا مسکرایا۔ میں نے کہا ہے نا اگر تم مجھ پر ہاتھ نہ ڈالتی۔ اپنی قمیض درست کرتے ہوئے اسفندیار ملک اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنے میں مزید کوئی دلچسپی نہیں، آج کی رات آرام کر لو، کل نیا گاہک آئے گا، اس پر ٹرائی کرنا، شاید اس پر تمہارا وار کام آ جائے گا۔ کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکلے۔ اپنے پاؤں پکڑ کر محسوس کرتے چونکا نیچے دیکھا تو اس کے پاؤں پکڑے بیٹھی ہوئی تھی، معافی مانگتی ہوئی تھی۔
خدا را ایسا مت کرو، مجھے یہاں سے نکال دو، تم مسلمان ہو، اللہ کے لیے مجھے نکال دو، میرے پاس اس سے بڑا واسطہ نہیں۔ وہ اسفندیار کے پاؤں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اسفندیار نے اپنا پاؤں کھینچنا چاہا تو مزید اس کے پاؤں سے چپک گئی۔ چھوڑو میرا پاؤں، وہ بیزار لہجے میں بولا، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، میں ساری زندگی تمہاری ملازمہ بن کر رہوں گی، میرے گھر والے بھی تمہاری غلامی کریں گے، پر اللہ کے لیے مجھے نکال دو۔ وہ بھی بول رہی تھی جب اسفندیار نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں چھڑایا اور روم سے باہر نکل گیا۔ نیلم اس خالی وحشت ناک کمرے کو دیکھنے لگی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسفندیار ملک اس کمرے سے باہر نکلنے کے بعد کچھ لمحے ٹھہرا، پھر ذہن جھٹکنے کے بعد اس سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کا سفر اب گاؤں کی جانب تھا، کیونکہ ابھی اس کے پاس دادا سائیں کی کال آئی تھی۔ انہیں اسفندیار سے ضروری کام تھا۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حویلی پہنچا تو حویلی کی تمام لائٹس چلی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا، حویلی کے اندر قدم رکھا تو پوری حویلی لاؤنج میں جمع تھے۔ زمین پر 2 لوگ گھٹنے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسفندیار ملک نے حیرت سے پوچھا، پھر ان 2 لوگوں کو دیکھا جس میں ایک عورت اور دوسرا آدمی تھا۔ ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ یہ ہماری حویلی کے پرانے ملازم ہیں اسفندیار ملک، جنہوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا، ہماری انوشے کو دشمنوں کے کہنے پر ہمارے پہلو سے چھیننے والے کہتے، ساتھ ہی فرحاد ملک نے اس کے خون آلود منہ پر زوردار جوتا مارا۔ جبکہ اسفندیار حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں ملازمین پر غور نہیں کیا تھا، اس نے کہیں نہیں دیکھا۔ پھر انوشے کا نام پر، وہ لڑکا انوشے اس کی چچا کی بیٹی تھی جو بچپن میں پہلی سالگرہ پر غائب ہو گئی تھی، جسے ڈھونڈنے کے لیے اس کے گھر والوں نے جی جان لگا دی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا انوشے ان کے پاس ہے؟ اسفندیار اب تک الجھا ہوا تھا، جبکہ باقی سب کے سر پر خون سوار تھا، کیونکہ یہ ہمارے مخالف ارباز جتوئی سے ملا ہوا ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے ہماری انوشے کو چوری کیا اور اس کی بیوی ماں کے سینے سے چھپ کر اسے لے گئی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی فرحاد ملک نے لاٹھی اس ملازمہ کے سر پر ماری۔ ملازمہ چیخنے لگی، معاف کر دیں سائیں، ہماری بیٹی جتوئی کے پاس تھی، اگر ہم یہ نہ کرتے تو وہ ہماری بیٹی کو کہتے عورت رونے لگی، بدبخت، اتنے سال کیوں نہیں بتایا؟ آپ کی انوشے کی ماں روتے ہوئے بے چینی سے بولی، جبکہ اسفندیار کا سر چکرا کر گیا۔ وہ اپنی انوشے نامی کزن کو کب کا بھول چکا تھا۔ کہاں ہے ہماری بیٹی؟ زندہ بھی ہے یا مار دیا ہے اسے؟ فرحاد ملک نے اسے گربان سے پکڑتے ہوئے سامنے کھڑا کیا اور غصے سے پوچھا، زندہ ہے سائیں جی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جان بخشی کے لیے جلدی سے بولا، کہاں ہے وہ؟ ایک بار پھر سے تھاڑے شہر میں ہے سائیں۔ اب کی بار عورت ڈر کر بولی، لے جاؤ انہیں تہہ خانے میں بند کر۔ تو فرحاد ملک نے حکم جاری کیا۔ وہ لوگ جان کی پناہ مانگتے رہے۔ گھر میں جو حقوق عالم تھا اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسفندیار، ہم یہ کام تمہیں سونپ رہے ہیں، ہمیں کل تک اپنی بیٹی واپس اس حویلی میں چاہیے، تم سب ہوتے ہی شہر جاؤ۔ فرحاد ملک نے اسفندیار کو حکم دیا اور فرحاد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دادا جی وہیں صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھے اور روتی ہوئی اپنے کمروں میں چلی گئی۔ اسفندیار ملک نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اسے شدید جھٹکا لگا۔ اس کے دادا اور ضبط سے مٹھی بھینجتا وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی وہ ان قطار ملازمین سے بتائے ایڈریس پر جانے کے لیے نکلا۔ شہر کا سفر 3 گھنٹوں کا تھا، جسے اس نے 2 گھنٹوں میں طے کیا۔ اور پھر شہر کے چھوٹے اور غریب طبقے میں رکا جہاں کا ایڈریس اسے ملا تھا۔ اس علاقے کو دیکھ کر عجیب سی وحشت ہوئی۔ اس کے خاندان کی لڑکی بچپن سے یہاں تھی۔ اپنے گارڈ کے ساتھ وہ اس گلی میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگ حیرت سے اس شہزادے کو دیکھنے لگے جو بنا دستک دیے ہی ایک چھوٹے سے گھر میں گھس گیا تھا۔ وہ گھر والے اسے دیکھتے ہی پریشان ہوئے تھے، کون ہو اور کہاں خود سے چلے آ رہے ہو؟ عورت، اس گھر کا آدمی ہڑبڑا کر سامنے آئے تھے۔ انوشے کہاں ہے؟ اسفندیار ملک نے سیدھا گن لوڈ کرتے ہوئے اس آدمی کے سر پر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا ہے، انوشے کہاں ہے؟ اب کی بار وہ بہت تیز دھاڑا تھا۔ کون انوشے؟ ہم کسی انوشے کو نہیں جانتے۔ وہ عورت گھبرا کر بولی، شرافت سے باہر نکالتے ہو یا میں چلا دوں گولی۔ بندوق کی نال زور بڑھاتے ہوئے اسفندیار نے شدید غصے میں پوچھا، ہم سچ میں کسی انوشے کو نہیں جانتے۔ وہ عورت اب کی بار روتے ہوئے بولی، یہاں کوئی انوشے نہیں رہتی صاحب، یہ بیچارے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو خود نیلم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پیچھے کھڑی ایک عورت گھبراہٹ سے بولی۔ تو وہ آدمی اور عورت دونوں گھبرا گئے۔ ان کی گھبراہٹ دیکھ کر اسفندیار چونکا۔ نیلم کون ہے؟ سوال کرتے ہوئے وہ مسکرایا تھا، یعنی انوشے کا نام تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ ہماری بیٹی ہے۔ آدھی نظریں جھکائے بولے۔ نظریں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نیلم کہاں ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ پتہ نہیں، 1 ہفتے سے غائب ہے میری بچی۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی، کیا مطلب، کہاں غائب ہے؟
اس فنکار ملک کا دماغ بری طرح سے گھوما تھا جب نیلم کے ماں باپ ساری باتیں بتاتے بتاتے رو پڑے تھے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ کسی انوشی کو نہیں جانتے، بلکہ انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں نیلم کو اپنے کسی دور رشتہ دار کے گھر سے گود لیا تھا کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ اسفندیار ملک اب بیچ بیچ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ نیلم کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا کسی سے بھی کوئی چکر نہیں تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے نیلم کی ماں نے اسفندیار کو نیلم کی تصویر لا کر دی اور وہ اسفندیار کے آگے ہاتھ جوڑتی سفارش کر رہی تھی اس نیلم کو ڈھونڈ دیا جائے، پر اسفندیار ملک کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نیلم کی تصویر پر دیکھ کر ہی دنیا اتنی گول ہے، اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ جس لڑکی کی تصویر وہ دیکھ رہا تھا کل رات یہی تو اس کے سامنے سجا کر پیش کی گئی تھی۔ بااختیار اس نے اپنا ماتھا ٹھنکا اور گہری سانس خارج کی۔ خود پر ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس کا خون کوٹھے پر بک رہا تھا۔ گاڑی میں ڈالو انہیں، نیلم کو پالنے والے میاں بیوی کو اٹھواتے وہ خود بھی وہاں سے نکلا۔ نیلم کو پالنے والے میاں بیوی کو گارڈز کے سپرد کرتے اس نے گارڈ کو ہدایت کی کہ دونوں میاں بیوی کو اسفندیار کے فارم ہاؤس پہنچا دیا جائے، وہ خود طے کرے گا کن لوگوں کے مجرم ہیں یا نہیں۔ پھر دادا جی کو فون کر کے اطلاع دی کہ انوشی مل گئی ہے۔ وہ کوٹھے والی بات حذف کر گیا، اور نہ یہ صدمہ اس کے دادا جی برداشت نہیں کر پاتے۔ اسے انوشی کو کوٹھے سے اس طرح نکالنا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو کہ وہ کوٹھے پر تھی، ورنہ ملک خاندان کی عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ گاڑی چلاتے اسفندیار کے ذہن میں کل رات کا منظر گھوم رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی کہ ان کے دو خاندانوں کی عزت کس طرح بےہودہ لباس میں ان کے سامنے تھی، اور وہ تو کل رات اسے چھوڑ آیا تھا، پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا گا، کیا اسے کسی اور کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی دل زور سے دھڑکا تھا۔ سیدھا سفینہ بائی کے کوٹھے پر گیا، جہاں لوگ رات کو اپنی پہچان چھپاتے تھے، وہاں وہ دن کے دھاڑے میں جا رہا تھا۔ وہ بس مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ سفینہ بائی خود بھی اسے دن میں دیکھ کر حیران تھی۔ آداب جناب، آج دن میں ہی خیریت؟ کمینگی سے پوچھتے ہوئے وہ مسکرانے لگی۔ اپنے اندر کے آتش کو رفتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ لگتا ہے چھوکرے کی کل کی خدمت بہت پسند آئی، پر ہم نے معلوم کیا ہے آپ نے تو اسے چھوا تک نہیں۔ سفینہ بائی نے تجسس سے پوچھا۔ مجھے وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسفندیار نے سرد لہجے میں کہا، تو سفینہ چاہوں کی طوائف ہمیشہ کے لیے گھر سے جانے کے لیے نہیں ہوتی صاحب، جب تک آپ کا دل نہیں بھر جاتا آپ کے نام پر رکھ دیتی ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا، وہ آپ کی منظور نظر رہے گی۔ سفینہ بائی نے خوشی سے کہا، مجھے وہ چاہیے، اسے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اسفندیار نے دو ٹوک کہا، معذرت صاحب ہم لڑکیاں خریدتے ہیں بیچتے نہیں، اگر ہوم سروس چاہیے تو دوسری لڑکیاں موجود ہیں، پر اسے گھر نہیں بھیج سکتے۔ سفینہ بائی نے صاف انکار کیا۔ 50 لاکھ اسفندیار نے ٹھنڈے لہجے میں رقم بولی تو سفینہ بائی کی زبان یکدم رک گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑتے اپنے منشی کی طرف دیکھا، پھر سنبھلتے گہرا مسکرائی، لگتا ہے زیادہ ہی پسند آ گئی۔ خیر صاحب ہم اپنی لڑکی نہیں بیچتے، پر آپ کو زیادہ پسند آ گیا تو دے دیتے، پر وہ جوان خوبصورت نہیں ہے، اسے اچھی خاصی کمائی ہو سکتی ہے۔ 50 لاکھ 1 کروڑ اسفندیار نے سفینہ بائی کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے درمیان میں ہی بات کاٹی تو سفینہ بائی کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ زرینہ چھوکری کو تیار کر سفینہ بائی کی حکم دیا تو اسفندیار کے ہونٹ پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ کچھ دیر بعد زرینہ نیلم کو گھسیٹتے ہوئے باہر لائی تو اسفندیار کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ آج اس کا رنگ روپ میک اپ سے پاک تھا، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی، جبکہ کل رات تو بہت حسین اور بدلی ہوئی تھی۔ چھوکری ضدی ہے صاحب، شروع میں ایسے ہی ضد لگاتی، کھاتی پیتی نہیں، پھر 2-4 دن بھوکی رہتی ہے تو صحیح ہو جاتی ہے، کچھ کھا نہیں رہی اس لیے ایسی ہو رہی ہے۔ سفینہ بائی نے نخوت سے اس ضدی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زرینہ اسے تیار کر کے لا، سفینہ بائی نے حکم دیا۔ اسفندیار نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے رکھ دیا، اسے چادر سے ڈھانپ تو اسفندیار کی نظر اس کی چادر پر تھی جو نیلم نے اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ چادر اسفندیار کی ہی تھی جو کل رات یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اسی چادر سے نیلم کو ڈھانپتے ہوئے اسفندیار کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہی اسے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، لیکن آگے جاتے ہی نیلم کو الٹیاں آنے لگی، شاید خالی پیٹ تھی۔ اسفندیار نے گاڑی روکی، باہر نکلتے ہی اس کو نکالا، وہیں سڑک پر بیٹھ کے الٹی کرنے لگی۔ جب اسفندیار نے ذرا مڑ کر کھڑا ہو گیا، کتنی دیر اور لگے گی، وہ پوچھتے پوچھتے پیچھے ہی مڑا تھا جب نیلم نے تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے سر پر زمین سے پتھر اٹھایا اور مارا۔ مار اتنی شدید تھی جب اگلے لمحے اسفندیار کے ماتھے سے خون بہنے لگا، وہ سر چکرانے لگا۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے
نیلم نے اسے دھکا دینا چاہا تو اسفندیار نے نیلم کی گردن کو پیچھے سے پکڑا۔ اسفندیار کا سر سن ہونے لگا تھا۔ جاہل لڑکی! اسفندیار غصے سے چیخا پڑی۔ اسی وقت نیلم نے اپنا آپ چھڑانے کے لیے اسفندیار کے بازو پر زور سے کاٹا۔ دانتوں سے خون کا مزہ گھلنے لگا۔ پاگل لڑکی! میں تمہیں جان سے مار دوں گا! نیلم کی گردن کو چھوڑتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہٹا تو نیلم تیزی سے دوسری جانب بھاگنے لگی۔ اسے موقع ملا تھا آزادی کا۔ یہ نواب بھی تو اسے خرید کر اس کی عزت تار تار کرنے والا تھا۔ کوئی اپنی اتنی بڑی رقم ضائع نہیں کرتا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کوئی حفاظتی جگہ پہنچ جائے، کیونکہ 2 دن سے بھوکا ہونے کی وجہ سے جسم سے جان نکلی جا رہی تھی۔ زیادہ دور نہیں بھاگ سکی۔ اس کا سر گھومنے لگا اور کمزوری کے باعث وہ زمین پر گر گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، پر وہ پھر بھی کوشش کر رہی تھی کہ ہوش سنبھال لے، یہاں سے بھاگ جائے۔ پر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ پیچھے سے اسفندیار ملک اپنی گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اسے اپنے سر پر ڈال دیے۔ کچھ دیر تک سر گھومنا بند ہوا تو بازو پر شدید جلن کا احساس ہوا۔ میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا، دادا جی کو اس کی لاش کے حوالے کروں گا۔ غصے میں گاڑی کو لات مارتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسی سمت گاڑی دوڑائی جس سمت نیلم بھاگی تھی۔ غصے سے اسفندیار کی ملک کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جب آگے سڑک پر اسے بے ہوش نظر آئی تو ایک جھٹکے سے گاڑی روکتے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ ہونٹوں پر فاتحانہ یا مسکراہٹ آئی۔ یہ لڑکی! بہت کڑواہٹ سے اس نے نیلم کو ٹھوکر مارتے ہوئے اٹھانا چاہا، پر نیلم بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ اسفندیار نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اٹھایا اور گاڑی کے پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ گاڑی ایک بار واپس سٹارٹ کر دی۔ اس کا دل بدل چکا تھا جبکہ اب وہ فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ سفر کے دوران بار بار اس کی نگاہیں بیک ویو مرر سے پیچھے بے ہوش نیلم پر پڑتی تو غصہ مزید بڑھ جاتا۔ کل سے یہ لڑکی اس پر بے وجہ وار کر رہی تھی۔ آج تک کسی نے اس سے لڑنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ لڑکی کے ساتھ جنگ کا اعلان کر چکی تھی۔ فارم ہاؤس پر پہنچتے اس نے سب سے پہلے ڈاکٹر کو بلوایا۔ نیلم کو اندر لے جاتے ہی بیڈ روم میں لٹایا۔ ملازم کو بھیج کر نیلم کے لیے نئے مناسب کپڑے منگوائے۔ ڈاکٹر نے اسفندیار کی بینڈیج کرتے ہوئے نیلم کا چیک اپ کیا، ڈرپ لگائی، آرام کا مشورہ دیا۔ ڈرپ لگنے تک نیلم کے کپڑے آ گئے۔ ملازمہ کو نیلم کی مدد کے لیے کہتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے اسے تیار کیا اور پھر نیلم کے لیے کھانا لے آئی۔ بھوک کھانے کو دیکھتے ہی زور پکڑ گئی۔ بھاگنے کے بعد بھی تو طاقت کی ضرورت تھی۔ جب بھی وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی پھر تھکن سے چوٹ دوبارہ بیڈ شیٹ پر لیٹ گئی۔ کب دوبارہ نیند آنکھ لگی علم ہی نہ ہوا۔ دادا اپنی پوتی سے ملنے کو بے قرار تھا۔ سب نیلم کے منتظر تھے، پر جیسے اس نے نیلم کو پایا تھا ضروری تھا کہ وہ پہلے نیلم کو سچ بتا کر سمجھا کر نیلم کو حویلی لے جائے۔ رات کے 8 بجے کے قریب نیند سے جاگی تھی، آنکھیں کچھ دیر چھت کو گھور رہی تھی۔ جب اٹھ کر بیٹھی اپنے سامنے کرسی پر اسفندیار کو دیکھا تو اس کا حلق خوش ہونے لگا، خوف چہرے پر نمایاں ہونے لگا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اسفندیار نے تعجب سے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو تم نے میرے ساتھ کیا میں تمہیں آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ اس کا بدلہ بھیانک ہوگا، بہت بھیانک، اسفندیار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خیر، یہ سارے بدلے تو تمہیں دینے پر ابھی ضروری تمہارا کچھ جانا۔ یہ کہتے سارا اسفندیار نے اسے ساری حقیقت بتانے لگا۔ اس کے بعد نیلم کا کوئی خاص ری ایکشن نہیں تھا، بلکہ وہ سنجیدہ نگاہوں سے اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ نیلم کو بالکل خاموش دیکھتے ہی اسفندیار نے پوچھا۔ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ نیلم نے پہلا سوال کیا۔ حویلی میں ہیں، اسفندیار نے بتایا۔ میں ان کا نہیں پوچھ رہی بلکہ اپنے ماں باپ کا پوچھ رہی ہوں، جنہوں نے مجھے پالا ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ اور کڑواہٹ تھی۔ اسفندیار کو اس کا اندیشہ پسند نہیں آیا۔ وہ وہیں ہیں جہاں ان کو ہونا چاہیے، اسفندیار نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانا ہے، تمہارے ساتھ حویلی نہیں جانا۔ نہیں مجھے کوئی دلچسپی ہے، میں کس کا خون ہوں، میرے اصلی ماں باپ کون ہیں، میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ انتہائی نفرت سے بولی تو اسفندیار کے ماتھے پر بل پڑا۔ کسی نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی؟ تم ہمارے خاندان کی عزت ہو اور ہم اپنی عزت کو یوں کسی کے پاس نہیں چھوڑتے۔ وہ گڑگڑایا۔ واقعی تو بچپن سے اب تک عزت یوں نہیں جوڑی ہوئی تھی، کسی نے چھوا۔ کل رات تمہارے خاندان کی عزت کہاں تھی؟ اور سب سے بڑی بات، تمہارے خاندان کی عزت کا خریدار کون تھا؟ سوال نہیں، وہ جلتا تیزاب تھا، اسفندیار پر پھینکا گیا تھا۔ مجھے تمہاری بکواس نہیں چاہیے، اسفندیار بات کرتے ہوئے چیخا۔ تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا، بلکہ تمہارے سو کارڈ ماں باپ جنہوں نے تمہیں پالا ہے انہیں کاٹ کے پھینک دوں گا جنگلی کتوں کے سامنے۔
وہ نیلم سے زیادہ تیز تھا تو نیلم اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ تمہارے ماں باپ میرے پاس ہیں نیلم، اگر تمہاری وجہ سے میرے دادا یا کسی گھر والے کو تکلیف ہوئی تو میں تمہارے ماں باپ کو اذیت دوں گا، وہ تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہے، سوچ لو کرنا کیا ہے تمہیں، چاہے تو عزت سے زبردستی، مرضی تمہاری ہے۔ یہ کہتے ہی اسفندیار کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نیلم وہیں سر پکڑے رونے لگی۔ پھر وہ حویلی آ گئی۔ دادا جان نے اسے بہت محبت اور ایمان سے گلے لگایا۔ اس کی ماں تائی اسے سینے سے لگا کر بہت روئے تھے۔ سب اسے ایسے ملے تھے جیسے برسوں اس کے ساتھ ہی رہے ہوں، لیکن وہ کسی اجنبی بت کی طرح ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی۔ باری باری سب مل رہے تھے، لیکن وہ ایسا کر رہی تھی۔ دن گزرنے لگے، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں بڑھتی تھی، کسی مشین کی طرح ان کے درمیان رہتی تھی۔ جیسے اسفندیار کہتا تھا ویسے کرتی تھی، اگر دادا سے باتیں کرنے کا کہتا تو کرتی، ماں کے پاس بیٹھنے کا کہتا تو بیٹھ جاتی۔ سب کے باوجود اس کا انداز جیسے وہ کوئی احساس سے عاری شخص ہے، اس سے کوئی احساس ہی نہیں۔ دن بدن صحت مزید گرتی جا رہی تھی، کمزور اور لاغر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر سب کا دل کرتا تھا۔ اب اسفندیار ان سب باتوں سے پریشان تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم سب سے اتنا پیار کر رہی ہیں اور تم اندر دل ہی نہیں اور سخت جھنجھلایا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ مر گیا ہے، وہ بے لچک لہجے میں بولی تو اسفندیار نے غصے میں بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا۔ تم چاہتی کیا ہوا؟ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے لیے رو رہے ہیں، تم لڑکی ہو یا پتھر؟ اسفند کے غصے سے اعصاب چٹکنے لگے۔ ہاں پتھر ہوں، جن کے ماں باپ آپ ذکر کر رہی ہیں، انہوں نے صرف پیدا کیا مجھے۔ اسفندیار ملک، ان کے آنسو دیکھ کر میرا دل پگھلتا ہے، لیکن پھر مجھے اپنے ماں باپ کے آنسو یاد آتے ہیں جو میرے بیمار ہونے پر روتے تھے۔ استطاعت نہیں تھی کہ وہ میرا باپ ڈبل نوکری کر کے مجھے پڑھا رہا تھا۔ اگر گھر کے سالن میں ایک بوٹی ہوتی تو وہ میری پلیٹ میں ڈال دی جاتی۔ جن ماں باپ کی محبت کو میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا، ان کے آنسو اثر رکھتے ہیں تو سوچے وہ آنسو کتنا گہرا اثر رکھ رہے ہوں گے۔ جن آغوش میں اتنی بڑی ہوئی ہوں، وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ بے بسی سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، جبکہ اسفندیار کی پکڑ ڈھیلی ہوئی تھی۔ پتھر نہیں ہوں میں، پتھر آپ ہے جو میرے روتے ماں باپ مجھ سے چھین کر یہاں لے آئے ہیں۔ اس کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ کی دشمنی میں اغوا ہوئی ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے ماں باپ بن کر پالا۔ آپ ہیں ہی ظالم، آپ پتھر ہیں، سمجھے؟ وہ اسفندیار کو دھکا دیتے واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ اسفندیار واقعی پتھر ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد نیلم کے کمرے میں ٹھہرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے جب صبح 6 بجے نیلم کے کمرے کے باہر دروازہ بجا۔ نیلم نماز پڑھ کر اٹھی تو کمرے کے باہر دیکھا۔ اسفندیار کو دیکھ کر دروازہ بند کرنے لگی۔ اسفندیار نے اس کی کلائی پکڑی۔ چھوڑیں مجھے، کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ اسفندیار کے ساتھ باہر کھینچتی چلی، وہ پریشانی سے بولی۔ اسفندیار نے بنا کوئی جواب دیے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی چلانے لگا۔ وہ اسفندیار سے ڈر رہی تھی۔ گاڑی روکیں، مجھے الٹی آ رہی ہے، نیلم پریشانی سے کہا۔ اسفندیار نے گھور کر دیکھا، پہلے جو سر پھوڑا تھا اس کا نشان ابھی باقی ہے، ابھی تمہیں اس کی سزا ملنا باقی، اس لیے دوبارہ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اس کی بات پر نیلم کا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ چند گھنٹے بعد ایک محلے میں اپنے گھر کے سامنے رکتے دیکھ کر وہ بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھنے لگی۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، اسفندیار کا کہنا تھا۔ وہ خوشی خوشی گاڑی سے اترنے لگی۔ اترتے اترتے ٹھہری۔ شکریہ، آپ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا میرا گمان تھا۔ وہ اسفندیار کو چوکنا کر گاڑی سے اتر چکی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر اس کے ماں باپ چہک اٹھے تھے، نیلم کو سینے سے لگاتے رونے لگے، جبکہ اسفندیار وہاں سے نکل گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا دادا جی اور باقی گھر والوں کی رضامندی سے کیا تھا، پہلے کیوں راضی نہیں تھا؟ اس نے جو راستہ دکھا دیا سب کے لیے خوش کن تھا۔ اسفندیار نے کہا، وہ بیٹی کی صورت میں کبھی اس گھر میں رہے گی تو اسے کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا جائے، پھر اسے بہو کی صورت میں یہاں لے آیا جائے تاکہ وہ کہیں نہ کہیں جا سکے۔ اور اس نے اپنا رشتہ نیلم کے لیے پیش کیا۔ سب کو اسفندیار کا فیصلہ پسند آیا، کیونکہ باقی بھی گھر والے یہی فیصلہ کر چکے تھے، نیلم کو گھر سے رخصت نہیں کریں گے، پر خاموش تھے کہ نیلم ان کے ساتھ گھل مل جائے یا اور بات کرے۔ اسفندیار نے اسے واپس اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دیا اور بہو کی حیثیت سے اسے یہاں لائے تو قبول کرنے لگے گی۔ نیلم کو پالنے والے ماں باپ سے بات کر چکے تھے، انہیں بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ خوش تھے۔ نیلم کی شادی اتنے بڑے گھر میں ہوگی جس پر ماں باپ کو تمنا ہوتی ہے۔
دن تیزی سے گزرنے لگے۔ حویلی میں نیلم اور اسفندیار کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ نیلم کے گھر والوں نے جب اس سے بات کی تو اس نے فیصلے کی سخت مذمت کی اور اسے اسفندیار پر بہت غصہ آیا۔ وہ یہ گیم کھیل گیا تھا پر اس کے ماں باپ بہت سمجھانے پر ماننا پڑا۔ اس کے گمان کے مطابق اسفندیار اسے شادی محض بدلے کے لیے کر رہا تھا پر وہ مجبور تھی۔ سادگی سے جمعے کے دن نکاح ہوا۔ مغرب کے بعد رخصتی کے بعد نیلم اس کے ساتھ گھر والے بھی گاؤں آئے کیونکہ گاؤں میں بہت دھوم دھام سے ولیمہ ہونا تھا۔ اسے لا کر اسفندیار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ گاؤں کے سفر سے بہت تھکی ہوئی بیٹھ کر آرام سے ٹیک لگائے آنکھیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب آنکھ کھلی۔ اپنے ہاتھوں پر نرم گرم لمس محسوس کیا۔ فوراً آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی تو اسفندیار اس کی چوڑیاں اتار رہا تھا۔ اسفندیار نے اسے جاگتا دیکھا تو اس پر نظر انداز کر دیا پر نیلم کے ہاتھ پاؤں سے پہزیب اتاری۔ نیلم کو اندازہ ہوا تو اس کی ماں کا ٹیکا اور بالیاں پہلے ہی اتار چکا تھا۔ شاید وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ کپڑے بدل کر آرام کر لو، اتنے بھاری کپڑوں میں سو نہیں سکو گی، وہ سادہ لہجے میں کہتا اپنی شال اتار رہا تھا۔ نیلم کو اس کا نرم لہجہ ہضم نہیں ہوا۔ پہلے تو اسے بہت غصہ اور بدسلوکی سے پیش آیا تھا۔ اب تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی۔ وہ چپ نہ رہ سکی۔ جب اس کی بات پر اسفندیار ملک اس کے مقابل بیٹھا تمہیں شاید میرا نرم لہجہ ہضم نہیں ہوا، وہ کہتے ہوئے مسکرا دیا۔ نیلم کو الجھن سی ہوئی۔ بدلہ برابری والوں سے لیا جاتا ہے۔ نیلم جواب کی، برابری کے نہ ہو، انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ تم تو پھر عورت ہو، کمزور ہو، نازک ہو، میں طاقتور ہوں، میں تم سے کیا بدلہ لوں؟ چوہے اور بلی کی لڑائی ہو سکتی ہے پر شیر اور چوہے کی نہیں۔ وہ نیلم کی ہتھیلی تھام کر اسے رب کرنے لگا۔ نیلم نے کچھ لمحے اس کی بات پر غور کیا پھر سوچتے ہوئے کہا، مائی خانی آپ مجھے شیر کہہ رہی ہیں؟ اس کی بات پر اسفندیار بے اختیار ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ تم یہی سوچ رہی ہوگی میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ تو اسی وجہ سے کیونکہ واقعی شیرنی ہو۔ تم نے کوٹھے پر اپنی عزت بچانے کے لیے مجھ پر وار کیا، پھر گاڑی سے اتر کر مجھ پر وار کیا۔ اس وقت مجھے تم سے بہت نفرت ہوئی کہ یہ کمزور لڑکی ہوتے ہوئے تم مجھ سے لڑی ہو، لیکن پھر سوچا کمزور ہو کر اپنی عزت کے لیے اتنا لڑے گی اور مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرے پیچھے میری عزت کے لیے لڑنے جاتی ہو۔ کہتے ہوئے نیلم کی ہتھیلی پر لب رکھ چکا تھا جبکہ نیلم مسکراتے ہوئے سر جھکا چکی تھی۔